فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ دنیا ہر انسان کو چھوڑنی ہے، ہر ایک کی منزل مقصود آخرت ہے، ہر ایک کی موت آنے والی ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ جب آخرت کا سفر کر رہے ہیں، موت کا وقت بالکل قریب ہے، لیکن چہرہ چمک رہا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہو رہی ہے۔ اب قریب میں کھڑے رہنے والے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آخری وقت ہے، دنیا چھوڑ کر جانے والے ہو، سفر آخرت کی تیاری شروع ہو چکی ہے، ابھی چند لمحوں میں آپ کا سفر آخرت شروع ہونے والا ہے، کیا آپ کو آخرت کے سفر کا کوئی ڈر نہیں ہے؟ کیا آپ کو آخرت کے سفر کا کوئی خوف نہیں ہے؟ اب وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، آخرت کے سفر کا خوف تو بڑا زبردست ہے، لیکن مجھ میں دو صفتیں ایسی ہے، مجھ میں دو خوبیاں ایسی ہے کہ ان دو خوبیوں پر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ مجھے کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے گا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ دو خوبیاں کون سی ہے؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے پہلی خوبی یہ ہے مجھ میں کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں رکھتا، اپنے دل میں کسی کے بارے میں جلن نہیں رکھتا۔ اب ہر کوئی آدمی اپنے دل کو دیکھ سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا، کسی کو کسی کا دل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے کسی کو وہ صلاحیت نصیب فرمائی بھی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر گناہ، ہر نافرمانی کو فرشتے لکھ لیتے ہیں، جو دائیں بائیں فرشتے، نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، برائی لکھنے والا فرشتہ برائی لکھتا ہے، لیکن ایک آدمی کا دل کیا ہے، وہ کوئی کام اخلاص سے کرتا ہے یا ریاکاری سے کرتا ہے، اس کا علم سوائے اللہ کی ذات کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ یعنی وہ عمل جو بندے نے اخلاص سے کیا ہے یا ریاکاری سے کیا ہے، وہ فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے، بلکہ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہر ایک کے دل کی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات یہ بیان فرمائی، میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے بارے میں جلن اور دشمنی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے کوئی فضول بات نہیں کہتا، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو سامنے والے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہو، جو سامنے والے کے دل کو چیر دیتی ہو، میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہوں۔ یہ دو خوبیوں پر مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، اللہ مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے نماز پڑھنے کو عبادت سمجھا، بے شک عبادت ہے، اور یہ اسلام کا ایک جز ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا عبادت ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ حج کرنا عبادت ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن دل کو حسد اور جلن سے پاک رکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان مکمل نہیں تو عمل کا کیا فائدہ؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دل کو حسد سے پاک رکھو، جلن سے پاک رکھو۔ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو جلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام سے ہمارے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں، اللہ کی نعمتوں سے جلنے والے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کی نعمتوں سے جلنے والا کون ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کے دشمن کون ہوگے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ پاک نے جس کو مال دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ پاک نے نعمت دی ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ جلتے ہیں، وہ حقیقت میں ان لوگوں سے نہیں جلتے، بلکہ وہ اللہ کی ذات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں، حسد کرنے والا دنیا والوں کا دشمن بعد میں ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اب اللہ کو معلوم تھا، جس کو اللہ نے عزت دی، جس کے مقدر میں عزت تھی، اللہ نے اس کو عزت نصیب فرما دی۔ جس کے مقدر میں اچھا گھر تھا، اللہ نے اس کو اچھا گھر نصیب فرما دیا۔ جس کے مقدر میں عہدہ تھا، اللہ نے اس کو عہدہ نصیب فرما دیا۔ جس کے مقدر میں مالداری تھی، اللہ نے اس کو مالداری نصیب فرما دی۔ لیکن جو جلنے والا ہے وہ اس انسان کا دشمن نہیں ہے،
ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اس لیے کہ دینے والا تو اللہ تھا، مال دینے والا بھی اللہ، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی اللہ، مقام تک پہنچانے والا بھی اللہ، اونچے عہدے تک پہنچانے والا بھی اللہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا دشمن کون بن سکتا ہے؟ اس سے دل کو حسد اور جلن سے پاک رکھو۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو، چونکہ آپ نے بھی یہ حدیث پاک سنی ہوگی، لیکن ہمیں عمل کی ضرورت ہے، اور رمضان کے مہینے میں دل سے دعا کر لو۔ لیکن ایک بات بتاؤں، حسد کرنا جائز ہے دو صورتوں میں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے دولت نصیب فرمائی اور وہ بہت خرچ کرتا ہے، کنجوس نہیں ہے، بہت خرچ کرتا ہے۔ اب وہ دل میں یہ امید کرتا ہے، دل میں یہ تمنا کرتا ہے، اللہ اگر مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی خرچ کرتا رہتا، لیکن شرط یہ ہے سامنے والے کا ختم ہونے کی امید نہ ہو۔ اگر سامنے والے کا ختم ہونے کی امید ہے، اگرچہ جذبہ اچھا ہے، پھر بھی وہ حسد میں شمار ہوگا، لیکن سامنے والے کے ختم ہونے کی امید نہ ہو۔ اسی طریقے سے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے میرے بھائیو، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو حسد سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایسا خطرناک گناہ ہے، یہ ایسا خطرناک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے کسی کو قرآن کریم سے نوازا ہے، قرآن کریم کی رات میں تلاوت کرتا ہے، دین میں تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا رہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے۔ اب دل میں یہ بات ہو رہی ہے، وہی جیسی عبادت کرتا ہے، ایسی عبادت کرنے والا میں بھی بن جاؤں، ایسی تلاوت کرنے والا میں بھی بن جاؤں۔ تو یہ حسد نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سامنے والے کی ختم ہونے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے، سامنے والے سے چھین لی جاوے ویسی تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ حسد سے اپنی حفاظت کرے، کیونکہ حاسد یعنی حسد کرنے والا، جلن کرنے والا، وہ فیصلے خداوندی کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اللہ کے فیصلے کی مخالفت کرتا ہے، اور ہر خیر خواہ یعنی بھلائی کو چاہنے والا اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، بھلائی کو چاہنے والا اللہ کے فیصلے کی مخالفت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین ہمدردی اور خیر خواہی کا نام ہے، تو مناسب ہے کہ مسلمان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، اور تمام مسلمان کا خیر خواہ ہو، تمام مسلمان کا اچھا سوچنے والا، بھلائی پہنچانے والا ہو، نہ کہ حسد کرنے والا ہو، نہ کہ دشمنی رکھنے والا ہو۔